یہ شوگر ایسا نہیں ہے مرضی یہ کوئی ناقابل علاج ہے، اس کا علاج موجود ہے، حکمت کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ ایلوپیتھک دنیا کے اندر تو بس دوائی لیتے رہو اور قبر کی کندھوں تک کھاتے رہو، یہی سسٹم ہوگا۔ بس جیب میں رکھو دوائی، بی پی کا مسئلہ ہے تو جیب میں رکھو دوائی، شوگر کا مسئلہ ہے تو جیب میں رکھو دوائی، تو کتنی دیر کھانی ہے؟ ساری عمر کھانی ہے۔ تو یہ علاج نہیں ہوتا ناظرین، تو علاج تو یہ ہوتا ہے کہ مرض باڈی کے اندر کوئی بھی پیدا ہو چکا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ لیں، جب مرض ختم ہو جائے آپ کی دوائی ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیمیہ محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ شوگر کی وجہ سے کون کون سی کمزوری ہو جاتی ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے۔ بیسیکلی شوگر کیا ہے؟ جن لوگوں کو جگر کی پرابلم ہو جاتی ہے اور معدے کے اندر گیس، تبخیر اور قبض کی شکایت رہتی ہے، مسلسل پرانے ایسیڈیٹی کا شکار رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، ان کا لبا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اور جب یہ شوگر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، نظر کی کمزوری ہو جانا، بالوں کا گرنا، بالوں کا گر کے گنجا پن ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ کمر کا درد رہنا، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آ جانا، ہڈیوں کا درد رہنا، پوری باڈی کے اندر درد کا رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز کھانا پینا اچھے طریقے سے ہضم نہ ہونا اور جزوِ بدن نہ بڑھنا، خون کی کمی کا شکار ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ سیکسول ویکنس بھی ہو جانا، لیڈیز کے اندر بانجھ پن ہو جانا اور ہر وقت جسم کا درد کرتے رہنا اور جسم کے اندر تھکاوٹ رہنا، سستی رہنا اور پیشاب کا بار بار آنا، بعض اوقات بستر پہ پیشاب نکل جانا، یہ سارے عوارضات جو ہے یہ شوگر کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ لازمی جس کسی میرے بھائی بہن کو اس طرح کا یا بوڑھے جوان کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو وہ اس طرح کریں کہ لازمی ایکسرسائز کرنا شروع کریں، واک کو نیسیسری بنا لیں، شام کا کھانا کھانے کے بعد لازمی کچھ قدم، کم از کم 40 قدم جو ہیں وہ پیدل چلنے کی کوشش کریں، اور شام جو ہے عشاء کے بعد سونے کی عادت ڈالیں، صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں، صبح جو ہے ایکسرسائز کریں، واک کے لیے نکلیں، تازہ آب و ہوا جو ہے وہ لیں۔ تو ناظرین اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ فرما سکتے ہیں، میں آپ کو نسخہ بتا سکتا ہوں، استعمال کر سکتے ہیں، آپ گھر میں بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں، کسی ماہر طبیب سے بھی آپ مل کے اس کے مشورہ کر کے آپ بنا سکتے ہیں۔ نسخہ ہمارا کچھ اس طرح ہے: آملہ، لاجونتی، تالم خانہ، تخم ٹنگن، اسگندھ، بیج بند، موسری سفید سیاہ اور سالب مصری، سالب پنجہ، بیمن سرخ، یہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ 3 تولہ لے لیں، اور شکاکل مصری، تاج جلوتری، سونڈ، موچرس، جیفل، دار چینی سب 1 تولہ لیں، پیپل کا مغز لیں اور پیپل کی چھال لے لیں، یا پیپل کی داڑھی ہوتی ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہڑ کی جو داڑھی ہے وہ آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سنگاڑے کا صفوف ہے، مغز بنولا ہے، یہ ساری چیزیں جو لے کر ان کا اچھے طریقے سے صفوف بنا لیں۔ جب یہ صفوف بن جائے تو اس کے اندر گائے کا پہلا دودھ ڈال دیں، 1 دن کے لیے اس کو بھگو کے رکھیں۔ جب وہ خشک ہو جائے، 2-3 دن لگیں گے چھاؤں میں خشک کرنا، خشک ہو جائے تو پھر دوسری دفعہ پھر اور ڈال لیں، ایسے 7 دفعہ گائے کا دودھ ڈالیں۔ تو اس کے بعد اس کو خشک کر لیں، جب خشک ہو جائے تو اس کے اندر 1 تولہ زعفران، 3 گرام عنبر اور 3 گرام کستوری اس کے اندر ڈالیں، اور 1 تولہ کشتہ مروہ رید اور 1 تولہ کشتہ مرجان اس کے اندر ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کشتہ چاندی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے یہ آپ کی دوائی جو ہے مرکب بہترین تیار ہو گیا ہے۔ یہ صبح و شام آپ دودھ کے ساتھ 1 کیپسول کی شکل میں بنائیں، چاہے اس کے اندر شہد ڈال کر مجون کی شکل میں بنا لیں، تو چمچ کا 1/4 حصہ جو ہے تقریباً یہ دوائی جو ہے نا صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا 2 چنے کے دانے برابر جو ہے یہ دوائی دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد لازم استعمال کریں۔ اور ناظرین آخر میں یہ کہوں گا کہ
کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف کے اندر ایکٹیویٹی جو ہے وہ لازمی لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے۔ کسی بھی بڑے بہن بھائی چھوٹے بچے بوڑھے جوان کو کوئی پرابلم ہو تو میں صبح 10 سے شام 8 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے الحجاز دعا خانہ میں تشریف فرماؤں۔ آپ آ کر مشورہ لے سکتے ہیں اور اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، اپنی ٹریٹمنٹ لیں، اللہ فضل فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ یہ شوگر ایسا نہیں ہے مرضی، یہ کوئی ناقابل علاج ہے، اس کا علاج موجود ہے، حکمت کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ ایلوپیتھک دنیا کے اندر تو بس دوائی لیتے رہو اور قبر کی کندھوں تک کھاتے رہو، یہی سسٹم ہوگا۔ بس جیب میں رکھو دوائی، بی پی کا مسئلہ ہے تو جیب میں رکھو دوائی، شوگر کا مسئلہ ہے تو جیب میں رکھو دوائی، تو کتنی دیر کھانی ہے؟ ساری عمر کھانی ہے۔ تو یہ علاج نہیں ہوتا ناظرین تو علاج تو یہ ہوتا ہے کہ مرض باڈی کے اندر کوئی بھی پیدا ہو چکا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ لیں، جب مرض ختم ہو جائے آپ کی دوائی ختم ہو جانی چاہیے، تو آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بہترین اور کامیاب علاج ہوگا۔ السلام علیکم۔